السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کا پروگرام محرم شریف کے حوالے سے ہم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا، اور وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، انہی کا ترجمہ، انہی کا مفہوم آپ کو بتایا ہے کہ امام حسین کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ اب ہمارا پروگرام اپنے آخری سیگمنٹ میں جا چکا ہے اور اینڈ ہونے والا ہے۔ آخر میں ایک تو یہ چند احادیث، 2-3 احادیث مزید میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک بات جو پچھلے پروگرام سے متعلقہ ہے وہ کر کے پروگرام انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے آدھے گھنٹے میں ہم کلوز کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر والوں میں سے آپ کو کون زیادہ پسند ہے، کس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ قال الحسن والحسین، تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین سے، سب سے زیادہ محبت مجھے امام حسن اور امام حسین سے ہے۔ وکان یقول لفاطمہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جب بھی جاتے تو فرماتے میرے بیٹوں کو بلاؤ، اور جب امام حسن اور امام حسین آتے تو فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگھتے، ان کو چومتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے۔ یوں آپ ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار فرماتے، اور یہ ایک دن کا نہیں بلکہ ہمیشہ کا معمول آپ کا رہا کہ امام حسن اور امام حسین کو آپ گلے سے لگاتے، ان کو اٹھاتے، ان کو لوریاں دیتے، ان کا دل بہلاتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ترکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے کوئی کام پڑا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی اور اس کے اندر کوئی چیز آپ اٹھائے ہوئے تھے، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اٹھایا ہوا ہے، تو کہتے جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا، میرا وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا، تو پھر کیا تھا؟ قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے جو آپ اپنی چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں؟ قال فکشفہ فاذا حسن و حسین علی ورقیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھائی، چادر کھولی، تو کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین آپ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ فقال ھذان ابنایا وابنا بنتی
अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। फिर आपने इरशाद फरमाया कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मुझे इनसे मोहब्बत है और मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ऐ इलाहुल आलमीन, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे उसके साथ भी तू मोहब्बत कर। तो ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत महबूब सहाबी और आपके महबूब सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारसा के बेटे थे, वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इमाम हुसैन के साथ और इमाम हसन के साथ मोहब्बत फरमाया करते थे। हर वक़्त उन्हें अपने कंधों पर, अपनी गोद में लेते, कंधों पर उठाते, उनको अपने सीने से लगाते, उनको सूंघते जैसे उनसे जन्नत की खुशबू आती हो। सामीन व नाज़रीन, ये थी वो अहादीस जो सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, बिलखुसूस इमाम हुसैन, उनकी शान में वारिद हुई हैं। मैंने पहले वो अहादीस पेश की जिनमें सिर्फ़ इमाम हुसैन का ज़िक्र था, और आखिर में चंद अहादीस वो पेश की जिनमें इमाम हुसैन के साथ इमाम हसन का भी ज़िक्र है। अगले चंद मिनट एक मसला जो हमारे पिछले प्रोग्राम से मुतल्लका है। मैंने शुरू में वादा किया था कि मैं आखिर में कुछ टाइम अपना मामूल का प्रोग्राम करूंगा, लेकिन माज़रत मैं ऐसा नहीं कर सका। पिछले प्रोग्राम का जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मसला है, पिछले प्रोग्राम में हमें एक कॉलर मशहूद भट्ट साहब ने फ़ोन किया था और मैं कुरान पाक की आया करीमा वमा क़तलूहु यकीनन बर रफ़अहुल्लाहु इलैह की तफसीर कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाता है कि यहूद ने आपको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, आसमान पर उठा लिया। इसकी तफसीर करते हुए मैंने बताया कि अरबी ज़ुबान का जो उसूल है, जो मुहावरा है, जो उसका ज़ाब्ता है, वो ये है कि राफ़ा का मफ़ऊल अगर कोई जिस्मानी चीज़ हो, ऐसी चीज़ जिसका जिस्म है, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि उस चीज़ को मैंने अपनी तरफ उठा लिया है, तो इसका माना होता है आसमान की तरफ उठाना, आसमान की तरफ उठाना। और अगर राफ़ा का मफ़ऊल कोई अमर मानवी हो, दर्जा या मंजिलत हो, तो फिर इसका माना होता है दर्जात को बुलंद करना, मकाम और अज़मत बढ़ाना। ये मैंने उसूल पेश किया था, और ये पेश करने की ज़रूरत इसलिए आई कि रफ़अहुल्लाहु इलैह जो अपने मफ़हूम में बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन कादियानी क्योंकि उनके मसलक, उनके धर्म की बुनियाद ही तहरीफ़ व तावील पर है, तो वो इसमें तावील करते हैं और बल्कि तहरीफ़ करते हैं। इसके माना में कहते हैं कि इसका माना ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद कर दिए। तो मैं ये बता रहा था कि उनका ये माना गलत है, तो मैंने उस वक़्त ये उसूल पेश किया कि राफ़ा का मफ़हूल अगर कोई जिस्मानी चीज़ हो और अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि मैंने
اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے تو پھر آسمان کی طرف اٹھانا اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ اگر اٹھائے. اور اگر مفعول امر معنوی ہو، درجہ، منزلت یا کوئی اور ایسی چیز ہو تو پھر معنی ہوگا درجات کو بلند کرنا. اس پر مشہود بٹ صاحب نے فون کر کے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ اصول بیان کیا ہے تو قرآن کی کسی آیت سے یہ اصول ثابت کرو کہ قرآن میں رفعہ اللہ الیہ کے علاوہ کہیں اور یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہو. تو میں نے قرآن پاک کی آیا پیش کی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ تبارک و تعالی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو ہم نے بلند مقام پر اٹھا لیا، اونچی جگہ پر اٹھا لیا. پھر میں نے اس کی تفسیر پیش کی، اور تفسیر بھی 6 صدی کے مجدد، قادیانیوں کے نزدیک مجدد امام فخر الدین رازی، بڑے نامور مفسر ہیں، قرآن کے امام ہیں اپنے وقت کی، ان کی تفسیر پیش کی. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ رفعناہ ورفعناہ مکانا علیہ کا معنی یہی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. میں نے تفسیر بھی پیش کی، آیت بھی پیش کی، لیکن انہوں نے پھر وہی ہیلہ سازی، وہی تعویل، اسی کا سہارا لیا. حق ان کے سامنے منکشف ہوا لیکن انہوں نے حق کو مانا نہیں ہے. تو میری کیونکہ یہ کوشش اسی لیے ہے کہ جو لوگ حق کے راستے سے بھٹکے ہیں، حق کا راستہ ان کے سامنے بالکل واشگاف الفاظ میں پیش کیا جائے، ان کے لیے پہچاننا مشکل نہ ہو. تو میری یہ کوشش جاری ہے. پھر بھی دعوت ہے کہ مشہود بٹ صاحب، آپ نے ایک مطالبہ کیا، میں نے آپ کا مطالبہ پورا کر دیا. آپ نے مانا، آپ کے الفاظ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے پیش کر دیا ہے، جو میں نے کہا وہ آپ نے پیش کر دیا، لیکن آپ وہ اپنے الفاظ بھول گئے. آپ نے کہا کہ اگر پیش کر دیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا اور آپ کے دین میں، دین اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. تو میں آج ایک اضافی حوالہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب ان کا پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قادیانیوں کے نزدیک جس طرح قرآن مرزا غلام محمد قادیانی نے سمجھا ہے، اس طرح تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں سمجھا تھا. یہ ایک سوچ ہے. حالانکہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں کا پورا عملی ثبوت پیش کرتے ہیں. قرآنی آیات کا وہ حشر کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں اس طرح کے معنی گھسیڑتے ہیں، اور جو اصل معنی موجود ہیں ان کو سامنے نہیں لاتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی قرآن کی تفسیر پیش کرتے ہیں. تو میں اپنے مشہود بٹ صاحب کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع اس کا معنی آسمان کی طرف اٹھانا ہے.
جب اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کرے کہ میں اپنی طرف کسی کا رفع کر رہا ہوں. میں نے تو کہا تھا اگر مفعول جسمانی چیز ہو، لیکن یہاں مرزا صاحب اگرچہ ہے جسمانی لیکن وہ تحریف کر کے روحانی مراد لے رہے ہیں، لیکن معنی اٹھانے کا ہی لے رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 234 اور 235 ہے. یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں. ہر ایک مومن کی روح مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے. تو اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ رافع کا الیہ کے معنی کہ یہی معنی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی. رافع کا میں تمہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں اٹھا رہا ہوں کا ضمیر مخاطب، واحد مخاطب، تجھے اٹھاؤں گا. اب مرزا صاحب اس کاف سے مراد روح لے رہے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کون سا اصول ہے، یہ کون سا ضابطہ ہے کہ جہاں کاف ضمیر سے مراد روح ہے. میں اگر کسی کو کہوں گے میں تجھے اٹھاتا ہوں تو کیا کوئی اس کا معنی روح سمجھے گا؟ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی یہ بات مان لیں کہ روح ہے معنی اس کا. میں جس بات پر بات کر رہا ہوں کہ رافع کا معنی آسمان کی طرف اٹھانا انہوں نے کیا ہے. میں نے تو کہا تھا کہ مفعول جسمانی ہو تب آسمان کی طرف اٹھانا، اور اگر روح مفعول ہو یا کوئی امر معنوی ہو تو پھر درجات کی بلندی. لیکن مرزا صاحب روح مفعول بنا کے پھر بھی اس کا معنی آسمان کی طرف اٹھانا کر رہے ہیں. یعنی سونے پر سہاگے والی بات ہے. میں ایک قدم پیچھے تھا، مرزا صاحب اس سے بھی ایک قدم آگے جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ رفع کا مفعول اگر کوئی جسمانی چیز ہو اور اللہ تعالیٰ وہ رفع کی نسبت اپنی طرف کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے آسمان پر اٹھا رہا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ رفع کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے اور مفعول اگرچہ جسمانی چیز ہے لیکن مرزا صاحب روحانی روح مراد لے رہے ہیں اور اس کا ترجمہ آسمان پر اٹھانا کر رہے ہیں. مشہود بٹ صاحب اگر میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے تو میری پھر آپ کو دعوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے، چانس کو ضائع نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بار بار یوں دروازوں پہ دستک نہیں دیتی. ہدایت اس طرح نہیں بلاتی جس طرح آپ کو بلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آپ کو حق کو سمجھنے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری بات کر کے پروگرام کلوز کر رہا ہوں. وہ بات اس حوالہ سے کہ میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے بڑی تعویلات کی ہیں. بہت سارے جگہ پر قرآن پاک کے معنی مفہوم بلکہ بالکل اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے. میں ایک حوالہ آپ کو پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. جی وہی آیہ کریمہ جس پر پچھلے پروگرام میں نے بحث کی تھی. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اس کا ترجمہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں. آپ اس کا ترجمہ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ مرزا صاحب اس کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ
اس کا ترجمہ آپ نے مرزا صاحب کی زبانی سننا ہے اور پھر آپ سر پکڑ لیں گے، بلکہ سر پیٹ لیں گے کہ قرآن سے اتنا ظلم ہوتا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا لکھتے ہیں؟ اور وہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں یقینی طور پر اس بات کا علم نہیں کہ مسیح پھانسی دیا گیا، بلکہ یقینی امر یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور اپنی طبی موت سے مرا، اور خدا تعالی نے اس کو راست باز بندوں کی طرح اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ترجمہ ہے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ، اس کا، بلکہ یقینی امر یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور اپنی طبی موت سے مرا۔ مجھے کوئی بتائے عقل والا کہ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ پورا ترجمہ آپ پڑھیں، یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو پیش کی ہے، یہ 3-4 آیات کا ترجمہ آپ کو تعجب ہوگا کہ کس طرح مرزا صاحب، پھر بعض دفعہ ہو سکتا ہے انسان مفہوم بیان کر رہا ہو لیکن اوپر لکھا ہوا ہے ترجمہ کہ یہ ترجمہ ہے۔ یہ دیکھیں آیات لکھے، نیچے لکھا ہوا ترجمہ، اور یہ ترجمہ بڑا دور تک جاتا ہے اور بالکل اسی طرح کا اپنی طرف سے اضافے ہیں، اپنی طرف سے کچھ الفاظ کو چھوڑ دیا ہے، من پسند مفہوم لینا چاہتے ہیں، اور یہی گمراہی کا سبب ہے کہ جب آدمی کوئی عقیدہ بنا لیتا ہے پھر اس کو زور بازو کے ساتھ قرآن سے ثابت کرتا ہے۔ اگر قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور کمیٹڈ ہو کہ جو قرآن کہے گا میں وہ یقین رکھوں گا، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن اسے ہدایت دے گا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سیچرڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور بالکل معمول کا پروگرام جو ہے وہ ہوگا حیات عیسیٰ، قرآنی آیات کی روشنی میں اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سیچرڈے کو 2 بجے بات ہوگی، اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔